بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت آئی۔ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا ان کے آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ تمام تر سوالوں کے جواب قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، انسان کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے گاؤں میں رہتی تھی، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور ہر طرح سے ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کیونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر ایک خاص کرم یہ تھا کہ سمندر کی اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جن کا لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے، اور اس طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی تھی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن ہے جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آیا کرتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشک میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والا دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر کے دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورغلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی، اور بہت اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی، جس کا ذریعہ وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتیں۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہی مشورہ پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کر دیتے اور ناراض و بیزار ہو کر شیطان سے باز رہے، اور کچھ لوگ ایسے کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن وہ دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم سے نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کی مخالفت کی، شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کر کے ان کو کھایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان افراد تھے۔ جب منع کرنے کے باوجود
بھی ہفتے کو ان نالوں کے ذریعے شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا مانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی تھی، جس میں یہ 12,000 نافرمان رہتے تھے۔ ایک طرف وہ نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے نافرمانوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کے درمیان دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانوں کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسان سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان کو انسان سے بندر بنا دیا، جب لوگوں ان کو مجرموں کا دروازہ کھول کر ان لوگوں کے گھر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زار و قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12,000 لوگوں کو جنہوں نے نافرمانی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں وہ جنہوں نے ہفتے والے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جائے بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس طرح یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گیا اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نافرمانی سے منع کر دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا آج کے دور کے بندر میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ لہٰذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب صرف اور صرف انہی قوموں پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوتا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کے آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ غلط بات ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا آج کے بندروں میں سے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے تھے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بردار بنائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔